کسی کو یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ جب آپ کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مجھے زندگی بدلنے والی سرجری کروانی تھی اور اگر میری یہ سرجری نہ ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتی۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میرے معمول کے سمیئر ٹیسٹ کا رزلٹ واپس آیا تھا، جس سے مجھے انتہائی خطرناک HPV اور غیر معمولی علامات کے حد پر ہونے کا پتہ چلا، جو کہ میرے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ پھر مجھے کولپوسکوپی کے لیے جانا پڑا اور پھر میری بائیوپسی ہوئی۔ بائیوپسی سے مجھے میرے کینسر والے ٹیومر کا پتہ چلا اور پھر میری ہسٹریکٹمی ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے کچھ وقت لگا کہ مجھے اس آپریشن کے بعد کسی مزید علاج کی ضرورت نہیں تھی، اور میں واقعی 2 وجوہات کی وجہ سے بہت خوش قسمت تھی۔ یہ جاننے کے لیے مجھے کچھ وقت لگا کہ اس آپریشن کے بعد مجھے کسی مزید علاج کی ضرورت نہیں تھی، اور میں واقعی 2 وجوہات کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ پہلی یہ کہ انہوں نے کینسر کو پھیلنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا، جس کے نتیجے میں میری ہسٹریکٹمی ہوئی تھی اور مجھے کسی مزید علاج کی ضرورت نہیں تھی، جیسے کہ کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی۔ اور دوسری یہ کہ میں خوش قسمت ایسے تھی کہ میرے پہلے ہی بچے تھے۔ دنیا میں بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جنہیں بچے پیدا کرنے سے پہلے ہی سرویکل کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ میں HPV اور سرویکل کینسر کی بات کرتی ہوں، اتنا ہی مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس بدنما داغ کی جڑیں ہمارے معاشرے میں کتنی گہری ہیں۔ مجھے اپنی اس تشخیص میں شرم کا ایک عنصر محسوس ہوا، لیکن میں اس بدنامی کو ایک چیلنج کے طور پر لینا چاہتی ہوں، کیونکہ کسی کو بھی HPV ہونے پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور یقینی طور پر کسی کو بھی سرویکل کینسر ہونے پر شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے ایک گفتگو کے دوران ایک فقرہ کسا جو کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے سرویکل کینسر اس لیے ہوا کہ میں اپنی نوعمری میں غلط تھی، اور ضرور شادی سے پہلے کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مجھے HPV ہوا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ میں صرف بدقسمتی کا شکار تھی۔ میں نے اپنی خوشی سے اپنے بیٹے کو HPV ویکسین لگوائی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب محفوظ ہے اور اس کی مستقبل کی ساتھی بھی محفوظ ہیں۔ یہ کتنا شاندار ہے کہ یہ HPV ویکسین میرے بیٹے کے لیے دستیاب تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہودی آرتھوڈاکس کمیونٹی اور دوسری مذہبی سوچ کے حامل کمیونٹیز کی سوچ کے مطابق اگر میں اپنے بچے کو یہ سکھاؤں کہ وہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم نہ کرے تو مجھے اپنے بچے کو ویکسین لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی اپنے بچے کو ویکسینیٹ کیوں نہیں کروانا چاہے گا اگر وہ یہ جانتے اور سمجھتے ہوں کہ وہ اپنے بچے کو ان کی زندگی تباہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ لہٰذا والدین کے پاس اپنے بچوں کی زندگی محفوظ کرنے کا راستہ موجود ہے۔